اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی آیات پر گفتگو ہوتی ہے روزانہ، اور ہم سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ اس ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں روزانہ اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی ان آیات کو لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں۔ یہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں جید علماء کا ساتھ اور قرب نصیب ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کبھی نہیں ہوتا، اور ہم اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ذہن انسانی کی امامت تا قیامت کرتا رہے گا۔ مقصد اور محرک یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیات جو روزانہ گفتگو میں آتی ہیں، یہ آیات ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے، جس پر ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے جید عالم دین اسکالر سے، اور سیکھیں گے ہمیشہ کی طرح۔ سورہ نور آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ چھوٹی سی آیت ہے، اور 4 چیزیں: نماز کا قیام، زکوٰۃ، اطاعت رسول تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ 4 چیزیں گفتگو میں آئیں گی، اور ہم سیکھیں گے یہاں پر اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے۔ ایک تو ہے نماز پڑھ لینا، ایک ہے نماز قائم کرنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور نماز پڑھنا، نماز وہ ہوتی ہے جو اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور ایک نماز وہ ہوتی ہے جو اطاعت کے بغیر پڑھی جاتی ہے۔ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ خواتین و حضرات، وہ نماز جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے، کیا ہم وہ نماز ادا کر رہے ہیں، یا اس سطح پر ہیں، یا ہم نے اب تک کیا ایسا وہ سجدہ ادا کر لیا کہ جس سجدے کے ادا کر لینے کے بعد ہمیں یہ اندر سے احساس ہو کہ ہاں، یہ وہ سجدہ تھا جو میرے رب کو مجھ سے منظور تھا۔ خواتین و حضرات، یہ تمام باتیں ہم سیکھیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے، بات کروائیں گے کہ یہ زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ سے تعلق نماز کے ذریعے ہو گیا، لیکن معاشرے کی جو معاشی نگہداشت ہے اس کا بھی خیال رکھنا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت، اس سے تم دور ہٹ جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ گفتگو میں آئیں گی۔ ہم سب کی بڑی خوش بختی کہ آج ہمارے معزز مہمان جو لاہور میں تشریف رکھتے ہیں وہ ہیں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کا بہت مقبول اور محبوب نام، اور جب بھی ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور جب پروگرام آن ایئر ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو تانتا لگ جاتا ہے آپ کے جو مداحین کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صفات سے نوازا ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن آپ کا خاصہ۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نور اور آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال معزز ناظرین آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکے میں قیام فرمایا؟ درست جواب 28 دن۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے اسماء گرامی آئے ہیں؟ 25 کے، 26 کے یا 36 کے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ نور آیت نمبر 56، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے اور کیا تقاضا کر رہا ہے کہ تم اہل ایمان تم کیا کرو؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک صاحب، بہت چھوٹی آیت، بالکل مختصر سے کلمات اور الفاظ، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 جو احکام بیان فرمائے ہیں، ان میں سے پہلے حکم کا تعلق بدنی عبادت سے ہے، دوسرے حکم کا تعلق مالی عبادت سے ہے، اور تیسرے حکم کا تعلق سارے دین کا دار و مدار اس سے ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے دین کا دار و مدار جس بات پر ہے وہ ہے اطیعوا الرسول۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اقیم الصلاۃ۔ کلمہ شہادت کے بعد، یعنی ارکان اسلام میں پہلا رکن تو کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وسلم۔ اس کے بعد جو اہم ترین رکن اسلام ہے وہ نماز ہے، جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقط اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے نماز کے ستون کو گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ اللہ۔ چونکہ اللہ سے تعلق جوڑنے میں ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ آپ نماز قائم کیجئے تاکہ آپ کو میرا دھیان نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اسجد، سجدہ کر اور میرے اور قریب ہو جا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نماز کا قیام اللہ نے قرآن، اور عجیب بات یہ انیک صاحب، نماز اور زکوٰۃ قرآن کریم میں، میں چاہوں گا یہ ذرا قرآن کے الفاظ لوگوں کے سامنے آئیں۔ قرآن کریم میں 8 مقامات پر اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پابندی سے پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ خواتین کو حکم دیتے ہوئے ایک جگہ فرمایا ازواج مطہرات کو وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ 4 جگہ اللہ نے فرمایا
یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکات، وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور دو جگہ ارشاد فرمایا، اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اقام الصلاۃ و آت الزکات، انہوں نے نماز قائم کرتے ہیں وہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور تین جگہ ارشاد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جمع کا صیغہ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا انیک صاحب، اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ عہد لے رہے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے عہد کر رہے ہیں۔ جی، قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، یعنی میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میری قدرتیں ساری تمہاری نصرت میں ہوں گی۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دینے والے بنو گے۔ تو اقامت صلاۃ اس کو اللہ تعالیٰ نے، اور ایتاء زکوٰۃ اس کو اللہ پورا دین قیم قرار دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، سبحان اللہ۔ یہ نماز کا نظام قائم کرنا اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، اور نماز کو اور زکوٰۃ کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا، یہ دین قیم ہے۔ پوری دین، یعنی دین کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ اسے قرار دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں وضاحت کروں، آپ نے سوال شروع میں بھی ذکر فرمایا کہ اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ جی ہاں، ایک وہ تصور ہے جو ہمارے ہاں سادہ لوگوں میں مشہور ہے، اور وہ اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ بڑا جناب یہ روحانی تصور ہے، حالانکہ قطعاً یہ روحانی تصور نہیں ہے، روحانیات اس کی تائید نہیں کرتی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ نماز بس قائم کر لیں، جس نے نماز قائم کر لی اس کو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بڑا غلط مشہور ہے لوگوں میں، جاہلانہ تصور سے، جاہلانہ تصور ہے۔ ایک درویش اللہ والے کے پاس جب لوگ گئے اور انہوں نے جا کے شکایت کی کہ ہماری آبادی میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نحن وصلنا، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، جی ہاں، فلا حاجت لنا الی الصلاۃ والصوم، ہم معرفت والے لوگ ہیں، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا انہم وصلوا، وہ صحیح کہتے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں، ولیکن وصلوا فی سقر، پہنچے ہوئے جہنم میں ہیں، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اطاعت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اقامت صلاۃ سے جی، حضور اور اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو آپ جو آخری وصیت اور نصیحت آپ فرما رہے ہیں کہ دو چیزوں کا خیال رکھنا، نماز کا اور اپنے زیر دست لوگوں کا۔ الصلاۃ الصلاۃ، تین دفعہ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ اکبر، نماز کا خیال رکھنا، اور قرۃ، اللہ اکبر، حضور فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ اکبر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جی، اور نیک صاحب اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے، یقیناً یہ ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میں جب نماز پڑھتا ہوں میری آنکھوں کو ٹھنڈک میسر آتی ہے، مجھے راحت ملتی ہے۔ حضرت بلال سے حضور فرماتے تھے اذن یا بلال ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو، ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک معنی اس جملے کا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ یعنی میرا جو امتی صلاۃ پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، اللہ اکبر، اللہ میری اکبر۔ آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ و عماد الدین کی آپ نے بات فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرمودات ہیں یہ، الصلاۃ و معراج المومنین، صلاۃ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم صلاۃ کے حوالے سے بہت ساری باتیں فرما رہا ہے، لیکن جو قرآن کریم کی یہ آیت جو آج زیر مطالعہ ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 56، اس میں اقامت صلاۃ کی بات ہو رہی ہے، نماز قائم کرو۔ تو نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لینا اور قائم کر لینے میں کیا بنیادی فرق یہ نہیں کہ محض نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے،
سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو میں نماز پڑھوں اور پڑھ رہا ہوں اسے میں سمجھ کر سورہ فاتحہ کو اپنے اندر اتار کر اسی نماز سے جو میں نے سیکھا اللہ سے قربت حاصل ہوئی، اس کو میں اپنے پورے ماحول، معاشرے، ریاست پر قائم کر دوں۔ ارشاد۔ بے شک ایک تو یہ ہے کہ عربی کا یہ مقولہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، عام طور پر لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی طرف اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے لوگوں میں، اس لیے کہ نماز میں انسان اللہ کے قرب کی معراج پر چلا جاتا ہے، اس معنی میں عام طور پر مشہور ہے۔ دوسرے علیق صاحب میں عرض کروں کہ یہ جو نماز قائم کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کیسے بیان فرمایا؟ اصل تو وہ بات ہے نا جو حضور نے فرمائی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب یہ معرفت کی بات ہے اور یہ طریقت کی بات ہے، میں یہ جملہ دہراؤں یہاں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو تقسیم کرتے ہیں یہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے اور معرفت اور ہے اور حقیقت اور ہے، فرماتے تھے لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور محمد الرسول اللہ شریعت ہے، اور اس کو مان لینے کا نام معرفت ہے اور اس پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نا، غزوہ خندق کے موقع پر جب کچھ نمازیں کفار کی طرف سے مسلسل پتھر برسنے کی وجہ سے وہ پتھر برسا رہے ہیں جی، سنگ باری کی وجہ سے کچھ نمازیں باجماعت نہیں ادا کی جا سکیں، ظہر کی، عصر کی یا ایک اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُم مِّنَ النَّارِ، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ، انہوں نے ہمیں نماز سے روکا ہے۔ نماز کس قدر اہم ہے کہ صلاۃ الخوف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں سکھائی گئی کہ جب آپ دشمن کے مقابلے میں ہو تو پھر بھی آپ نماز کو نہیں چھوڑیں گے، نماز با جماعت کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر مسلسل جنگ جاری ہے اور کوئی بچاؤ کی صورت نظر نہیں آ رہی تو سواری پر چلتے ہی ہدایت کی گئی، اجازت دی گئی کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ بہرحال کھڑے ہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے، بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر، اور لیٹے ہیں تو پہلو کے بل لیٹ کر یا رخ قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھنی ہے۔ انیق صاحب اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ یا میں درخواست کروں گا اپنے ناظرین سے کہ اس پر توجہ دیجئے۔ اس کا مطلب ہے نماز کو آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی سے پڑھا جائے، آداب کا لحاظ رکھا جائے، شرائط کا لحاظ رکھا جائے۔ جو ارکان نماز ہیں، فرض میں قیام رکن ہے، فرض میں قیام رکن ہے، جو کھڑے ہونے سے بالکل معذور ہے وہ اس کو تو اجازت نماز پڑھے، لیکن آج کل مسجدوں میں کرسیاں رکھنے کا رواج پڑ گیا ہے، ٹھیک ٹھاک چلتے ہوئے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو سجدے سے معذور ہے وہ قیام تو کر سکتا ہے، فرضوں میں قیام کر سکتا ہے، اس کو قیام کرنا چاہیے۔ وہ رکوع نارمل حالت میں کر سکتا ہے، اس کو رکوع کرنا چاہیے چونکہ رکوع بھی رکن ہے۔ سجدے میں اگر وہ سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا کرسی پر بیٹھ کر تو وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں چوری یہ ہے کہ رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کرتا اور ٹھک سے سجدے میں چلا جاتا ہے، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر اطمینان سے اپنا بیٹھ کر پھر سجدے میں نہیں جاتا بلکہ تھوڑی سی کمر اٹھا کے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بدترین چور ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں اور قرب پاس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے
یقینی بات ہے تحیت المسجد کے نفل پڑے ہوں گے، آ کے انہوں نے ٹھکا ٹھک تیزی میں رکوع سے کمر ذرا سی اٹھائی اور سجدے میں چلے گئے، اور دو سجدوں کے درمیان کمر اٹھائی اور سجدے میں یہ ایک ایسا مرض ہے جو پورے معاشرے میں دیکھتا ہوں بڑے پرانے نمازیوں میں بھی رائج ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے سلام پھیر کے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چلو واپس جاؤ، تم نے جو نماز پڑھی ہے نہ پڑھی جیسی ہے۔ وہ پھر گئے، انہوں نے اسی انداز سے پڑھی، پھر حاضر ہوئے، آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چلو واپس جاؤ دوبارہ۔ 3 مرتبہ جب ایسے ہوا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجئے۔ یہ ہے اقامت صلاۃ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آداب سکھا رہے ہیں۔ پہلی بات کہ کیا کرو، رکوع کے بعد کمر بالکل سیدھی کرو حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ربنا لک الحمد کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، بلکہ اور کلمات ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت وملء کل شیء، پھر سجدے میں جاتے اور 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وجبرنی وسترنی وغیرہ جو کلمات، پھر دوسرے سجدے میں جاتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خشوع ہو، خضوع ہو، آسا اطمینان، ہر رکن کے ساتھ انصاف ہو تاکہ نماز کے آداب پورے ہوں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور خشوع کیسے حاصل ہوگا؟ خشوع اور خضوع، اعضاء کو حرکت نہ دی جائے، مسلسل کھانس رہے ہیں نماز کے دوران، مسلسل خارش کر رہے ہیں نماز کے دوران، بھئی تمہاری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، تمہارا دھیان کس کیفیت میں ہو تم، کہ اللہ کی نگاہ میں ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہو۔ اور دوسرے یہ آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ الفاظ نماز پر غور کیا جائے، معانی مستحضر ہوں۔ میں جب کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مجھے پورا احساس ہو۔ مالک یوم الدین جب میں نے کہا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی اور اللہ کے حضور میں جواب دہی کا مجھے احساس ہو۔ جب میں ایاک نعبد کہتا ہوں تو میں یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی عبادت اللہ کے لیے خالص کر رہا ہوں۔ جب میں ایاک نستعین کہہ رہا ہوں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ راہ مستقیم طلب کر رہا ہوں جو انبیاء کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب میں کہہ رہا ہوں تو میں اقرار کر رہا ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے یہود کے نقش قدم پر چلنے سے بچائے، اللہ مجھے نصارہ کی تہذیب اور تمدن اور معاشرہ ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور میں جب اللہ اکبر انیق صاحب آپ دیکھیں یہ مغرب میں اور عشاء میں اور فجر میں قاری صاحب بلند آواز سے قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ دن میں خاموش اور رات کو جب جو ہی شروع ہوئی رات تو تلاوت شروع ہو گئی اونچی۔ یہ قرآن کریم کی لرننگ کا پروسیس ہے۔ دن میں لوگ کاروبار زندگی میں مشغول ہیں، لرننگ نہیں ہو رہی، قاری صاحب اونچی آواز سے نہیں پڑھ رہے۔ ہاں جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن عید کے دن بھی اونچی آواز سے قرات ہے اور جمعے میں بھی اونچی آواز سے قرات ہے۔ مغرب میں آپ کاموں سے لوٹ کر آئے لیکن ابھی چونکہ لہذا چھوٹا سا سبق ان کو دیجئے، ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھیے تو صحیح یہ دین کو کون، یہ آخرت کو کون جھٹلا رہا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیموں کو دھکے دینے والا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ عشاء کی نماز میں ذرا قدرے اور قرات لمبی ہو گئی اور سورہ یعنی لا اقسم بہذا البلد، سورہ بلد پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کو کنٹرول حاصل نہیں ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا؟
اللہ اکبر۔ یہ سبق ہے جو ایک دن میں مغرب میں عشاء میں مل رہا ہے، اور فجر میں اگر قاری صاحب لمبی قرات کرتے ہیں اور سورہ مدثر پڑھتے ہیں تو وہ قرات کر رہے ہیں اور یہ پڑھتے جا رہے ہیں کہ مجرموں سے سوال کیے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے جو ان کے دوست جنتی کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں تم کیسے آ گئے ہو؟ ایک ہی کاروبار، ایک ہی بازار، ایک ہی گلی اور ایک ہی اسکول اور ایک ہی کالج میں پڑھا اور سارا کو ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، تمہارے راستے الگ ہمارے راستے الگ، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لم نکن من المصلین، پہلا فرد جرم خود بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، عملی انکار، اللہ اکبر۔ اعتقادی انکار تو شفاعت سے بھی محروم کر رہا ہے نا، اسی لیے فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ تو میں عرض کروں کہ آداب اور شرائط کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ خواتین سے میں عرض کروں، خواتین کو میں نے دیکھا ہے، گھر میں بھی کئی دفعہ اصلاح کی ہے، کہ وہ ایک رکعت میں فرضوں میں تو قیام کر لیں گی، لیکن اگلی جو رکعت ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ قیام جیسے فرض رکن، یہ قیام رکن ہے، فرضوں میں قیام رکن ہے، تو رکن جو ہے وہ ویسے ہی ادا ہوگا جیسے کہ اس کا تقاضا ہے۔ تو عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی فرضوں میں غیر معذور افراد جن کو کوئی ایسا عذر نہیں کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو قیام کرنا ہے۔ اور کرسی پر جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، سن رہے ہیں لوگ بہت سارے، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس کی اصلاح کیجئے۔ آپ اگر سجدے سے معذور ہیں تو قیام تو آپ کر سکتے ہیں، آپ رکوع میں بھی اطمینان سے رکوع کر سکتے ہیں، تو عذر جو ہے، یہ جو رخصت ہے وہ عذر تک محدود ہے، عذر تک محدود ہے۔ تو خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، رجوع اللہ ہو، اعضاء پر سکون ہو، الفاظ نماز پر توجہ ہو، دھیان ہو۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو مجھے یقین ہو، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میری مالی عبادتیں، میری جانی عبادتیں، میری قولی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب جو اگلا موضوع وہ ہے مالی عبادت، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھی تعلق اللہ سے میرا قائم ہو گیا، زکوٰۃ دے رہا ہوں تو بندے سے تعلق میرا قائم ہو رہا ہے، پورا ایک نظام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیونکہ خالق مخلوق کو مخلوق سے زیادہ جانتا ہے۔ معاشی نگہداشت معاشرے کی ہونی چاہیے۔ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے میں چند اغنیاء دولت مندوں کے ہاتھ پیسہ گھومتا رہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں، فلو ہوتا رہے، ارتکاز دولت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ زکوٰۃ کتنا بڑا ادارہ، ارشاد۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ایک دو باتیں، ایک جملہ نماز کے لیے کہہ لینے دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق اللہ میں اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس کا حساب حقوق اللہ میں ہوگا وہ نماز ہے، سب سے پہلا حساب۔ جو نماز میں سرخرو ہو گیا تو فقط فإن صلحت فقد افلح ونجا، اس نے فلاح پا لی اور وہ نجات حاصل کر گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر بین الکفر والاسلام، یا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلم شریف میں روایت ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان، یا آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان جو فاصلہ کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، یعنی کفری عمل ہے نماز چھوڑنا۔ کافر اگرچہ نہیں ہوا، جمہور کی رائے یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو انتہائی ناقدری کا عمل ہے۔ باقی جہاں زکوٰۃ کی بات آپ نے ارشاد فرمائی، تو اسلام نے
جو مالیات کا نظام رکھا ہے غربا کی مدد کا، سبحان اللہ، اس سے احسن اور کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ انیک صاحب، اس میں سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ مال کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام میں یہ جو حریت فکر اور حریت فرد کا جو نعرہ ہے، اس نے جو لوگوں میں سوچ پیدا کی، اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی تہذیب نبوی سے متصادم جو تہذیب ہے اس کا یہی نعرہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہ کہا تھا کہ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ اے شعیب، آپ کا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں وہ نہ چاہیں، وہ اپنی منشا کے مطابق مال جیسے چاہیں کمائیں، جیسے چاہیں خرچ کریں۔ لیکن اسلام نے یہ تعلیم دی کہ مال کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، دو ان غریبوں کو مال اللہ کا دیا، اللہ کا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مالیات کے نظام میں جو سالانہ ایک زکوٰۃ کی ترتیب رکھی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھرپور انداز سے ذکر فرمایا۔ لیکن میں ناظرین سے چاہوں گا کہ اس جملے پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے حبیب آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، چونکہ اموال ظاہرہ میں ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کی زکوٰۃ کی کلیکشن کرے اور کلیکشن کے بعد پھر غربا میں اور مستحقین میں تقسیم کرے۔ حضرت معاذ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو آپ نے ان کو ہدایات جو جاری کی، ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ لوگوں سے تؤخذ من اغنیائہم، مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، وترد الی فقرائہم، اور مسلم کمیونٹی کے غرباء میں ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ان پر خرچ کی جائے گی۔ نفلی صدقات، نفلی خیرات ہم غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، ضرورت مند چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، نفلی صدقہ، نفلی خیرات ان کو خوب دیں، ان کی مدد کریں، ان جو بھی ہیں، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ ڈیزرونگ مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی، ان کو دی جائے گی۔ اور اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے حبیب ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کو گناہوں سے پاک کیجئے، وتزکیہم بہا، اور ان کا تزکیہ کیجئے، ان کو ان کے دلوں سے مال کی حرص بالکل ہٹا دیجئے، مال کی حرص ان کے دلوں سے نکالیے۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یقیناً حرص سے بچیں گے۔ اور آگے ہے وصلی علیہم، دنیا آپ پر درود بھیجتی ہے، آپ زکوٰۃ دینے والوں پر درود بھیجیے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جب میرے والد زکوٰۃ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور جو الفاظ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بالکل وہی الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ تو یہ جو اعزاز ہے زکوٰۃ دینے والوں کو، میں کہتا ہوں اس میں زکوٰۃ دینے والے منفرد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پورا نظام جو زکوٰۃ کی شکل میں ہمارے دین نے انسانیت کو دیا ہے، ایسا کوئی نظام کہیں اور ہمیں نہیں مل پاتا۔
اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب زکوٰۃ بہت بڑا موضوع، لیکن یہ کہ اس کی جو بنیاد ہے اور اس کی روح وہ آپ نے عطا فرما دی۔ ایک بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اس کو بالکل واضح کیا کہ دولت سے محبت نہ ہو، دولت کے ہم مالک نہیں ہیں بلکہ ہم امین ہیں۔ ایک بات اور بلکہ اکنامکس کا ایک اصول بھی آج رائج ہے، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ ارتکاز دولت نہ ہو، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو، سرکولیشن آف ویلتھ ہو۔ پیسہ جب گھومتا ہے، آگے جاتا ہے، تو لوگوں کو نئی نئی چیزیں، مواقع ملتے ہیں۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، عبادت ہے ڈاکٹر صاحب، ہے نا۔ ایک اور بات یہی بہت اہم، لیکن آپ نے جو انفاق کی بات کی کہ انفاق، صدقات، خیرات، اس پر بھی توجہ دی جائے۔ زکوٰۃ تو ہمیں دینی ہی دینی ہے، ہم انفاق میں کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ مال کی محبت میں شیطان اپنی کارروائی کرتا رہتا ہے، ارے خرچ کرو گے پیسے ختم ہو جائیں گے تمہارے۔ یہ مال ہمارا ہے کہاں؟ یہ مال تو ہے ہی اللہ کا، اور اللہ کی مخلوق پر خرچ ہو جائے، یہی ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اطاعت، تیسرا موضوع ہمارا آج کا اطاعت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، لیکن وہ زکوٰۃ کی بات جو آپ نے فرمائی نا کہ یہ وہ ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ٹیکس ہوتا ہے آمدن پر، زکوٰۃ ہے بچت پر۔ ایک آدمی اپنے پلازہ سے کرایہ لیتا ہے مثال کے طور پر 50,000 یا 1,00,000 روپے، لیکن وہی 1,00,000 روپے اس کی ضروریات پر خرچ ہو جاتا ہے، اور سال میں کوئی اس کے پاس بچت نہیں ہوتی، تو ٹیکس تو وہ دے گا لیکن زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ بچت نہیں ہوئی۔ جی ٹیکس تو حکومت ہم سے مانگ لیتی ہے نا، زکوٰۃ تو یہ اللہ کا حصہ ہے 2.5%، یہ تو دینا ہی ہے۔ اور بات جو آپ نے جو بخل کی بات کی ہے، اللہ اس کی مذمت اس الفاظ میں کر رہے ہیں کہ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، نے جو ان پر فضل فرمایا اور مال ان کو دیا ہے، اس کے بارے میں جو بخیلی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، واجب صدقات ادا نہیں کرتے، یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، ان کے لیے یہ شر ہے، نقصان دہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن جو مال بخیلی کر کے انہوں نے سمیٹا ہوگا، توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونے اور چاندی کو کنز بنا کے رکھتے ہیں، کنز سے حضور نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو خبر دے دیجئے دردناک سزا کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کا وہ مال تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے کہ جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی اور اس کو کنز بنا کر اپنے لیے سمیٹ رہے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج چکھو سزا اس کی جو تم نے کنز بنا کے رکھا تھا اور اس کو خرچ نہیں کر رہے تھے۔ جو اطاعت رسول، یہ اصل میں موضوع اتنا لمبا ہے، بہت بڑا اللہ اکبر، اسی لیے میں فوراً آ گیا اطاعت پر۔ اطاعت کی بات جب آپ نے کی تو میں عرض کروں انیک صاحب، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ذرا الفاظ پر غور کیجئے، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا الگ دونوں اطاعتیں الگ الگ ذکر ہو رہی ہیں۔ وہ احکام جو صراحتاً قرآن کریم میں مذکور ہیں، ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننا دراصل اللہ تعالیٰ کا کہا ماننا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن جہاں قرآن کریم میں صراحتاً احکام نہیں ہیں، صراحتاً میں کہہ رہا ہوں، صراحتاً واضح اور کھلے الفاظ میں احکام ہی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے وحی کی روشنی میں کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، وہاں پر جو اطاعت ہے وہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔
وہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس اطاعت سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو آپ کے جو ذمہ داری ہے آپ اس کو پورا کریں، وَعَلَيْهِ، اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اسے پورا کریں گے۔ اور آگے الفاظ ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ گویا ہدایت سمٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ گئی۔ اطاعت مصطفی ہی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کچھ لوگ آئے، آ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے ذکر کیا، عبادت کا گھر والوں نے ذکر کیا، بیان کیا۔ تو ان تینوں نے آپس میں یہ مشورہ کر لیا۔ ایک نے کہا کہ میں ساری رات جاگوں گا اور رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا اور سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں مسلسل روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا لا اتزوج النساء ابدا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تینوں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل ساری رات جاگنے، مسلسل روزہ رکھنے اور شادی سے انحراف، تینوں عہد کر رہے ہیں۔ اور کر کیوں رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور نفل تہجد کے بھی پڑھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں اور نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں نے شادیاں کی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی پرمیشن کے نتیجے میں تم سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری اطاعت سے ہٹ کر اللہ تک پہنچنا چاہے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ قرآن کریم میں بار بار بات بتا رہے ہیں کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے تو کوئی بات کر نہیں رہے ہیں، دین کے حوالے سے جتنی تعلیمات ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں انسانوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے میں تم ساری کائنات کے لیے رسول ہوں۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کی طرف رسول ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جو میری اتباع کرے گا وہ حقیقت میں ہدایت پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک سوال، آپ نے بہت اہم بات فرمائی کہ یہاں اتباع کی بات آ گئی، یہاں اللہ تعالیٰ اطاعت کی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اطاعت میں اور اتباع میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا فآمنوا باللہ ورسولہ والنبی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھ دی تاکہ اتباع کی بات، اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے نیک صاحب؟ اطاعت تو اللہ کی بھی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی ہے، لیکن اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ خالق ہے، ہم تو پیدا نہیں کر سکتے، کریٹر نہیں ہیں۔ اتباع تو ہوگی ہی اس ماڈل ہستی کی جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام، وہ جو ڈاکٹر ٹیگور نے بات کہی تھی نا برہمو سماج کے بارے میں، بڑی خوبصورت بات کہی کہ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ برہمو سماج بڑا صلح کل قسم کا مذہب ہے، لیکن اس کے ماننے والے اور اس کے فالوور بہت کم ہیں، لوگوں میں قبولیت عامہ حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا تھا، ڈاکٹر ٹیگور نے جواب میں کہا تھا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگرچہ صلح کل قسم کا مذہب ہے لیکن اس کے پیچھے کسی کا شخصی کردار نہیں ہے۔ شخصی کردار اتباع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا جو شخصی کردار ہے وہ ہمارے لیے ماڈل ہے، ہم اس کی اتباع کریں گے۔ آپ نے شادیاں کیسے کی، آپ بیویوں کے ساتھ کس رویے کے ساتھ رہے، آپ اپنی اولاد کے ساتھ آپ نے بیٹیوں کو کیسے رخصت کیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے
جو 3 بیٹیاں انتقال کر گئیں، ان کی تدفین کے موقع پر کیا کیا عمل کیا آپ نے، اپنے چچا جو شہید ہو گئے ان کے لیے، مطلب آپ تاجر ہیں، آپ کمانڈر ہیں، آپ استاذ ہیں، آپ باپ ہیں، آپ شوہر ہیں، یہ ساری جو اتباع ہے وہ اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے، اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی اطاعت تو کریں گے، کہنا مانیں گے، لیکن اتباع جو ہے وہ اس شخصیت کی کریں گے جس کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ماڈل بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا بہت اہم بات، اور کیا سبحان اللہ کہ کسی بھی دین کے پاس، کسی بھی مذہب کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے، واحد اسلام ہمارا دین کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ڈاکٹر صاحب نے تفصیلاً بات ارشاد فرما دی کہ ہمارے پاس ایک مکمل اسوہ، کامل اسوہ وہ موجود ہے، اتباع کرتے رہیں اور یہ کائنات سرنگوں کر لیتی ہے، ہمارے قدموں میں آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اور ایک بات اور اسوہ کے علاوہ، ڈاکٹر صاحب وہ کتاب جو ہمارے پاس ہے قرآن کریم، یعنی ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا قسم کھا کر کہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں یہی کتاب میرے رسول نے پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کسی بھی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، پھر اس کو ہم نے آگے بڑھایا اتباع سے۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہ ہمیں جانتا ہے، ہماری نفسیات سے واقف ہے، اور وہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے۔ طریقہ کار اس نے بتا دیا ہمیں کہ دیکھو تم اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہو گے، میں تم پر اپنی رحمتیں ہوں گا، رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں ہمیشہ، اور آج بھی ہم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کے بڑے شکر گزار، بڑے ممنون کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سورہ نور کی آیت نمبر 56 پر تفصیلی کلام فرمایا اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کیا، ہماری علمی کمی کو آپ نے دور فرمایا۔ پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کوئز آخری مراحل قرآن اندازی کراچی میں کوئی نہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ یہ اعزاز مجھے نصیب ہوگا۔ آج اعلان کروں گا میں آج کے ونر کے نام کا۔ کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکے میں قیام فرمایا؟ درست جواب 28۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے اسماء گرامی آئے ہیں؟ 25 کے، 26 کے یا 36 کے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 0092213470009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا، اور یہ پرچی نکال لی، اور آج کے ونر ہیں محترم احمد ملک صاحب، اور ان کا تعلق ہے کراچی سے۔ احمد ملک صاحب کراچی سے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر ہم آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کر رہے ہیں۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار